فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ انکساری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بناوٹی طور پر جھک کر چلتے ہیں، بلکہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یہ مراد ہے۔ ان کی چال کے اندر تکبر نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو اپنے پاجامے شلوار کو نیچے رکھتا ہے گویا یہ ایک تکبرانہ چال ہے، اور جو تکبرانہ چال سے چلے گا اللہ قیامت کے روز اس سے نہ تو ہم کلام ہوگا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ تکبرانہ چال، اور تکبر جس کے دل میں ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بہت اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، اس کی جوتی بہت اچھی ہو، بہترین ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اچھے کپڑے پہننا، اچھی جوتی پہننے میں تکبر نہیں ہے، یہ تو نفاست ہے، اچھی بات ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ دراصل تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ تو اگر کوئی اس چال سے چلے یار میاں ہم کسی کی نہیں سنتے، کوئی حق بھی کہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ ہے تکبرانہ انداز۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کیا ہمارے سامنے یہ چھوٹے لوگ ہیں بھائی، اور اس چال سے چلنا، فخر محسوس کرنا، یہ تکبر کی چال ہوگی۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اس بیٹے کو یہ سمجھایا تھا لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، دیکھنا کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اکڑنے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، کبھی تکبر کی چال نہ چلنا، اکڑ کے نہ چلنا، انک لن تخرق الارض، اس لیے کہ نہ تو تم چل کے تکبر والی چال چل کے نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ تکبر نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑ پہ چلتے ہیں وہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ایسے سیدھے ہو کے نہیں چڑھ سکتے، انہیں جھکنا پڑتا ہے، سہارا لینا پڑتا ہے، پھر چڑھتے ہیں۔ بس جھکنا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے آپ علیہ السلام کا انہو کان یمشی، آپ گویا اس طرح چلتے تھے جیسے آپ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہو یا پہاڑی سے اونچائی سے نیچے اتر رہا ہو، اس کے قدم تھوڑے تیز تیز ہوتے ہیں اور وہ رک رک کے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس کو گر نہ جائے کہیں۔ آپ علیہ السلام کے چلنے کا یہ انداز تھا۔ تو جو انسان اپنی چال میں عاجزی پیدا کر لے وہ عباد الرحمن میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی ان کا ٹکراؤ جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی گفتگو جاہلوں کے ساتھ ہوتی ہے، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں، وہ ان سے اڑتے نہیں ہیں۔ جاہل علم کے مقابلے میں نہیں ہے کہ وہ لا علموں سے ملتے ہیں، بلکہ یہ لفظ جہالت حلم کے مقابلے میں آیا ہے۔ حلم کہتے ہیں بردباری، سمجھداری کو، اور جو انسان اڑیل ہو، لڑاکو ہو، اس کے اندر بردباری نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ جاہل جو خامخواہ اڑ رہا ہے، اس سے اڑنے کے بجائے وہ اس کو سلام کہہ کر چل دیتے ہیں۔ اڑ کے گالی نکلے گی، برائی ہوگی، خامخواہ جھگڑا بڑھ جائے گا،
تو فرمایا عباد الرحمن کا یہ شیوہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب کوئی بری بات سنتے ہیں، بیکار بات سنتے ہیں، کسی نے کوئی آواز کس دی، یا کسی نے کوئی برا کہہ دیا، کسی نے کوئی گالی دے دی، یہ سب لغویات ہیں، فضول بیکار کی باتیں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہتے ہیں ہمارے اعمال ہم جانیں، تمہارے اعمال تمہاری باتیں تم جانو۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہمارا جاہلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جاہلوں سے عباد الرحمن کبھی بھی اڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنا دامن بچا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے، عباد الرحمن جیسا عظیم اعزاز حاصل کرنے کے لیے وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی عاجزی انکساری والی چال چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، اور دوسرا کبھی جاہلوں سے سامنا ہو جائے تو وہ سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ عظیم خوبیاں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔